مارا گیا ہو، کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کی قربانی دی گئی ہو، چاہے وہ نام اللہ کا لیا جا رہا ہو لیکن نیت میں اگر یہ ہے اور جا کے کسی خاص استھان کے اوپر اس کو ذبح کیا ہے، کسی خاص مقام پر کیا ہے، کسی خاص قبر پر کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے۔ فبرستون وغیرہ باغن، لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مستر ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی کوئی غیر باغ، نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو، بلا عادل، نہ حد سے زیادہ بڑھے، صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے۔ فإن ربک غفور رحیم، تو یقیناً آپ کا رب غفور ہے، بخشنے والا، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیے تھے، کر دیا تھا ہر وہ جانور جس کا ایک کھر ہوتا ہے۔ جانور اتنے ہیں جیسے کہ گائے ہے، ان کے یہ پیر جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک جانور ہوتا ہے جس کا کھر ایک ہی ہے، ایک ہی نہ ہو، تو کھر والے جانور گھوڑے کا ایک ہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی۔ بعض چیزیں تھیں کہ جو اصلاً حلال تھیں، لیکن یہ کہ یہودیوں پر ان کی جو یہ شرارتیں تھیں، ان کی وجہ سے جیسا کہ ہم پڑھ آئے ہیں، بہت سی چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ہم نے یہودیوں کے اوپر تو حرام کر دی تھی ہر ایک ناخن والے جانور کو۔ ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، اسی طریقے سے گائے اور بکری وغیرہ میں سے بھی ہم نے اس کو ان کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی تھی۔ الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو، پٹھ کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں لگی ہوئی ہے، اب الحوایا، یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، او مختلط بعظم، یا جو ہڈیوں کے اندر ہو، تو یہ جو ہے یہ چیزیں تو چربی کی جائز تھی ان کے لیے، باقی چربی جو ہے کھلی یہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی شرارت کی بنا پر۔ یہ مستقل آسمانی شریعت کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ خاص طور پر ان کے اوپر تنبیہ کی گئی تھی ان کی معاشراتوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہہ دیجیے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ تمہیں فوراً نہیں پکڑ رہا، نہ فوراً معجزہ دکھا رہا ہے تاکہ پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ کہ وہ تمہیں ابھی اور مہلت دے رہا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وَلِلْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن یہ کہ جب اس کی پکڑ آ جائے گی، اس کی سخت آ جائے گی، تو اس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے۔ پھر جب وہ آ جائے گی بات، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر وہ بڑی سخت پکڑ ہوگی اور کوئی اس کا منہ پھیرنے والا نہیں ہوگا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، ان قریب کہیں گے یہ مشرک لوگ، اور اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، نہ ہم نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہوتا جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ حرام نہیں ہے، اور ہم نے خامخواہ حرام ٹھہرا دیا ہے۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہمیں روک سکتا تھا، اس کا اختیار تھا، وہ ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا۔ یہ کٹ حجتیہ انسان کرتا ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آپ ان سے یہ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے، کسی کتاب میں لکھی چیزیں یہ موجود ہے جنہیں تم ہمارے سامنے پیش کر سکو۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم تو صرف پیروی کر رہے ہو ظن کی اور آج کل بچوں کی باتیں کر رہے ہو، تو اب تم سے ہم کیا بات کریں۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجیے تو اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری حجت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے اتمام حجت کر دیا، تمہاری ہر بات کو رد کر دیا، معقول طریقے سے طرح طرح سے تمہیں ہر بات سمجھا دی ہے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، حجت اللہ البالغہ، یہی سے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی جو شورى آفاق کتاب ہے اس کا نام یہاں سے اخذ کیا ہے، حجت اللہ البالغہ، اللہ کی مکمل حجت۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ کی طرف سے حجت تم پر پوری ہو چکی، قائم ہو چکی۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت پر لے آتا، اس کے آنے واحد میں تمہیں سب کو ابو بکر صدیق جیسا ایک بنا دیتا، یہ اس کا اختیار تھا، لیکن اس نے رکھا ہے معاملہ اس دنیا کا امتحان کے لیے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے اور جانچے۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہ یہ ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ
جو یہ گواہی دے سکے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. کہاں ہے پاک گواہ؟ کوئی کتاب گواہ ہے، کوئی اور چیز، کوئی علمی سند ہے؟ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ. اے نبی پھر اگر یہ حجتی پر اتر کر کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. مت پیروی کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیتے ہیں. یہ پہلی آیت جو تھی سورہ مبارکہ کی ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اسی پہ وہ پہلی آیت ختم ہوئی تھی. اور یہاں 185 آیت میں پھر یہ لفظ آ گیا. یہ لوگ جو ہے پھر بھی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جنہیں ڈر نہیں ہے اللہ کے حضور میں حاضری کا، تو جس کو چاہتے ہیں اللہ کے برابر کر دیتے ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. کہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں، کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے، کیا اس کے احکام ہیں. یہ اصل میں سمجھیے کہ یہ خلاصہ ہے. ویسے یہی مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں، زیادہ تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے. لیکن یہ کہ انہیں کا جو سورہ بنی اسرائیل میں 2 رکوعوں میں آئی ہے بات، وہ یہاں پر 1 رکوع کے اندر اس کا خلاصہ ہے. لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں جب میثاق لیا گیا بنی اسرائیل سے تو دین کی اصل بنیادیں آئیں. اسی طرح پھر سورہ نساء کے اندر وہ مقام آیا تھا کہ اصلی دین کیا ہے، دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں. اب اس سے زیادہ وسیع پیمانے پر یہاں آ رہا ہے اور سب سے زیادہ تفصیل سے اصل جن چیزوں کی اہمیت ہے دین میں وہ آئے گا آپ سورہ بنی اسرائیل کے 3 4 رکوع میں. اسی کا یہ خلاصہ ہے. ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا. تم نے یہ بکری حرام کی ہوئی ہے، یہ اونٹ حرام کیا ہوا ہے، یہ اس کو بت کے نام پر ہے، اس کا یہ فلاں ہے. یہ کوئی شے اللہ نے حرام نہیں کیا. اور میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ نے کس شے کو حرام کیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، نمبر 1 سب سے بڑی حرام شے، سب سے بڑی اس کی کا حکم پہلا تو یہ ہے اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان. یہ تیسرا مقام آ گیا کہ حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق والدین کا تذکرہ ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تندرستی اور مفلسی کے خوف سے. ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا، کیسے بھرے، کیسے پالیں ان کو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے. نمبر 4 ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور دیکھو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ خفیہ ہو اور خواہ وہ اعلانیہ ہو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. انسانی جان لی جا سکتی ہے قتل عمد کے بدلے میں قتل ہو، یا قتل مرتد ہے، یا زانی مسلمان ہو، زانی وہ شادی شدہ زانی یا زانیہ مرد یا عورت اس کا ہے، یا پھر حربی کافر قاتل جس کو کہ قتل کیا جا سکتا ہے. باقی چیزیں قتل کی جو ہے وہ شریعت میں جائز نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم بنایا ہے. الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. یہ ہے اصل چیزیں، یہ ہے بنیادیں یہ دین کی، تمدن کی، اخلاق کی، تاکہ تم عقل سے کام لو. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، دیکھو مال یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے، احتیاط سے. اس کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے، اپنا ردی مال اس کے بال میں ڈال کر اور اس کا اچھا بال جو ہے نہیں لے لینا ہے. وہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں جو تفصیل آ چکی ہے. یہ تو مکی دور کی باتیں ہیں، مدنی دور میں بات آ چکی ہے اس کی. حتیٰ یبلغ اشدہ، اس کے بال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی پوری بلوغت کو پہنچ جائے، سمجھ کو پہنچ جائے. وأوفوا الکیل والمیزان، جب ناپ کے دو تو پورا دو، جب تول کر دو تو پورا دو، بالقسط عدل کے ساتھ انصاف